تین آیتیں لوگوں نے مختلف مقامات سے پڑھی. ان تینوں آیتوں کا جب مجموعہ مل جائے گا تو وہ شخص رضی اللہ ہو جائے گا. اس کے رضی اللہ ہونے میں تخلف نہ ہو. تین دو عمل ہے اور ایک اس عمل کے اوپر ایک عالم اسباب سے مافوق الاسباب رحمت کی یاری اور مددگاری. نمبر ایک، دو چیزوں تو ہمارے عالم اسباب سے متعلق ہے. دو آیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے عالم اسباب سے. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو تقوی اختیار کرو. یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے. اللہ سے ڈر کے ہو. تقوی غیر اختیاری چیز نہیں ہے. صرف ایمان و یقین کی کمزوری اور نفس کا غلبہ ہوتا ہے، دشمن کا غلبہ ہوتا ہے. ورنہ وہی شخص جو کہتا ہے کہ میرے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، اسی شخص کو ایک مشتندہ اپنا ڈنڈا دکھاتا ہے. ایک مشتندہ اپنا ڈنڈا دکھاتا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ ڈنڈا ہے. تو وہ داڑھی بھی نہیں لائے گا، بدرزی بھی نہیں کرے گا، اس عشق کے جھگڑوں میں بھی نہیں پڑے گا. جبکہ کہہ رہا تھا کہ میرے قلب میں اس کی طاقت نہیں ہے. طاقت کہاں سے آ گئی؟ اس مستندہ کے ڈنڈا سے، جس سے کہ ناجائز مرنڈا بھی نہ چھوڑ دیا، ناجائز اور ناجائز انڈا کھانا چھوڑ دیا. اور جو جھنڈا لے کے دوڑ رہا تھا اس کا جھنڈا بھی گھر میں داخل ہو گیا. گناہوں کا جھنڈا. تو معلوم ہوا کہ تقوی عمل اختیاری ہے. اگر ہمارے اختیار میں تقوی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرض نہ کرتے، یا ہمت عمل نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ عمل ہم پر فرض نہ کرتے. تو بھی طاقت سے زیادہ بوجھ رکھنا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. طاقت سے زیادہ بوجھ رکھنا کیا ہے؟ ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. لہذا یہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر ان گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، میں مجبور ہوں، معذور ہوں، بہت پرانا مرض ہے. یہ سب باتیں اس کی قابل شنیدہ نہیں ہے اور نہ قابل گفتن ہے. جیسا کہ میں نے مثال دی، اس مجرمانہ عادت والے کو اگر کوئی زبردست طاقت والا ساتھ ساتھ ڈنڈا لیے رہے اور کہے دیکھو کسی کو تو ہم دیکھتے ہیں، آپ تم ادھر دیکھو ہم کو دیکھتے ہیں، اور ڈنڈا دکھا رہا، اور ڈنڈا بھی بہت تگڑا قسم کا ڈنڈا ہے، ایسا نہیں جو کمزور ہو ٹوٹ جائے. تو اس کو طاقت آیا یا نہیں؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ موجود ہے، طاقت تھی، اس کا ظہور ہو گیا. طاقت پہلے سے تھی، ڈنڈے نے اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت دے دی. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے ڈنڈے کو ایمان یقین اور قیامت اور روزوں کو جنت پر اس کا یقین کمزور تھا، اس وجہ سے یہ گناہ سے بچنے کی طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں پا رہا. نفس اس کا نفس ہمت چور اور لذت خبیثہ کا عادی، اس لیے وہ ہمت کو استعمال نہیں کر رہا. تو جو آدمی گناہ پر خود عاشق ہو جائے اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہ کرے تو وہ کیسے گناہ سے بچ سکتا ہے؟ جیسے کہ بھینس 10 کلو دودھ دیتی ہے، فرض کر لیں اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو مالک کو 8 کلو 7 کلو دے کر 3 کلو اپنے بچے کے لیے بچاتی ہو، اور اتنا اونچا چڑھا لیتی ہے کہ مالک صاحب کی دست کی رسائی وہاں نہیں ہوتی، لاکھ ہاتھ مارتے رہے تھک پر، وہ مالک کی دستانہ طاقت کو سمجھتی ہے اور اپنے بچے کا دوستانہ حق ادا کرتی ہے. کتنے ہی وہ تھن پر ہاتھ مارتا ہے وہ آخر میں مایوس ہو جاتا ہے.
ایسی ہمت اور نفس بھی ایک بھینس ہے، وہ اپنے گناہوں کی لذت کی خاطر اپنی طاقت کو 100% استعمال نہیں کرتا، کچھ چرا لیتا ہے، ورنہ پوری ہمت استعمال کر لے نفس تو ولی اللہ ہو جائے، طاقت تو ہے اس کو، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ تو پڑھتا ہے حسینوں کو دیکھ کر، مگر یہ لا حول ولا قوت الا باللہ چونکہ مخلص نہیں ہے، خلوص نہیں اس میں، اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہے، اس لیے اس کا لا حول اس کے اوپر لا حول پڑتا ہے، زبان سے کہتا لا حول ولا قوت دیکھ رہا ہے اور حرام لذت کو اپنے دل میں امپورٹ اور درآمد اور استیراد کر رہا ہے، تو زبان سے لا حول ولا قوت کافی نہیں، اس کا ترجمہ ذہن میں رکھو اور خلوص سے فوراً اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے۔ لا حول مانے کیا ہے؟ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی، یہ عجیب حدیث ہے، اس کا ترجمہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور عبداللہ بن مسعود نہیں بتا سکے اس کا ترجمہ، تو فرمایا لا حول ناصر اللہ الا بعصمت اللہ، نہیں ہے ہمارے اندر طاقت مگر اللہ کی حفاظت کے ساتھ، ولا قوت اور نہیں ہے طاقت الا طاعت اللہ، اللہ کی عبادت کی طاقت نہیں مگر بعون اللہ، اللہ کی مدد سے، تو باوجود طاقت کے یہ ناطاقتی کا اظہار کیوں سکھایا جا رہا ہے؟ تاکہ اپنی عاجزی کے اظہار سے اللہ تعالیٰ کی آہوزاری بندے کی پسند آ جائے اور اس کی آہوزاری دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاری آ جائے اوپر سے، اس میں تواضع اور عقیدت سکھایا گیا کہ تم اپنی طاقت سے اللہ کا راستہ نہیں طے کر سکتے ہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آ جائے، کیونکہ خدا کا راستہ غیر محدود ہے اور تمہاری طاقت محدود ہے، تو اپنی محدود طاقتوں میں حق تعالیٰ کی غیر محدود یاری و مدد حاصل کرو، راستہ طے ہو جائے۔ لیکن اس کے معنی نہیں ہے کہ طاقت اس کے اندر نہیں تھی، اختیاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ادب سکھایا ہے کہ اپنی طاقت اختیاریہ پر ناز مت کرو، تم اپنے اختیار کو اختیار کرنے میں بھی ہمارے کرم اور مہربانی کی محتاج ہو، تم اپنی قوت اختیاریہ کو استعمال کرنے میں اور اختیار کرنے میں، اپنی طاقت اختیاریہ کو اختیار کرنے میں بھی ہمارے کرم کی محتاج ہو۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر جنگل میں ایک شیر کسی کو دیکھ رہا ہو جھاڑی سے نکل کر 100 قدم پر اور مسلسل دیکھ رہا ہو اس کو، اور اسی کے پاس پوری دنیا میں سب سے زیادہ حسین منتخب اخبار ٹیلی ویژن سے اس کا اعلان ہو گیا اور وہ اس نے کہا کہ ہاؤ آر یو، ارے اس نے کہا شیر اس کو کھاؤ یار کہہ رہا ہے اور تو ہاؤ یار مسلم ہاؤ آر یو، تیرا ہاؤ آر یو تو مجھے سنائی نہیں دے رہا کیونکہ شہر کھاؤ کو کھڑا ہے جو ہمارے کھاؤ کے چکر میں، کھاؤ آر یو کا ترجمہ میں کھاؤ یار کہتا ہوں، کھاؤ طاقت تھی اس کے اندر، اس حسین کو دیکھنے کی طاقت تھی، مگر شیر کے خوف اور شیر کی عظمت کی وجہ سے اور اس کی طاقت کے استعداد کی بہت کمی ہوتا ہے، ہمارے جان کو لے سکتا ہے، تو اس کو گناہ کرنے کی طاقت اس وقت بھی ہے، مگر اس طاقت معصیت گناہ کرنے کی طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی، اور سمجھ میں سنا اس وقت بھی اس کو گناہ کی طاقت ہے، تو دیکھ لے بدنظری کر سکتا ہے، مگر اس شیر کی عظمت اور اس کے خوف سے اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ حکیم امت خانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ کی محبت، ایمان، یقین، بزرگوں کی صحبت سے، خانقاہوں کے قیام سے اور اللہ والوں کی صحبتوں سے اور ذکر اللہ کے دوام اور برکتوں سے وہ اللہ اللہ کرتے ہوئے اس کے قلب میں اللہ کی عظمت اتر آتی ہے اور عظمت الہیہ اور قدرت الہیہ کو سامنے رکھتا ہے، تو پھر اس کو اس گناہ کی طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں پاتا، نامرد نہیں ہو جاتا، طاقت رہتی ہے لیکن اللہ کی عظمت کی برکت سے اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں پاتا، جیسا کہ شیر کی مثال بہت اہم ہے کیا نہیں،
سب کو ایسی عظمت نصیب فرما دے، ایسا ایمان یقین اور عطا فرما دے کہ ہمارے تمام گناہوں کی طاقت موجود رہے، نامرد نہ ہو جاؤ، لیکن اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنے کی طاقت رکھے۔ لا حول ولا قوت نہیں، یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو طاقت نہیں دی، طاقت نہ ہوتی وہ فرض نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو اس حدیث سے یہ بتانا ہے کہ تم اپنی اختیاریہ طاقتوں کو استعمال کرنے میں میری توفیق کے مطابق۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ریل چلنا چاہتی ہے، ریل کی پہیا بھی ٹھیک ہے، انجن بھی ٹھیک ہے، اور پیٹرول اور جو اس کے اندر جتنی اسٹیم ہونی چاہیے سب موجود ہے، وہ تو ریل میں چلنے کی طاقت ہے نہیں، مگر گاڑ جب تو اس کو ہری بتی نہ دکھائے چل نہیں سکتی۔ بولیے ہے کہ نہیں؟ کیا ریل میں طاقت نہیں چلنے کی؟ بولیے، لیکن جب گاڑ اس کو ہری بتی دکھاتا ہے تب وہ پھر چلنے لگتی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی فضل و رحمت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم کو طاقت تو دی، لیکن اس طاقت کی استعمال کرنے میں تم میرے توفیق اور کرم کی محتاج۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ہم سے بے نیاز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دائرۂ بندگی میں مرتبہ تک مبتلا رکھا ہوا ہے کہ تم میرے محتاج ہو، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا احسان کرم ہے۔ شفیق باپ جو چاہتا ہے کہ میرا بچہ بار بار مجھ سے فیس کا پیسہ مانگے اور بار بار اپنے کپڑے کیجیے اور اپنی ضروریات کو پیش کرے اور ابا ابا کہتا ہے تو وہ اکٹھا نہیں دیتا، سارے 10 سال میں پڑھا تو 10 سال کا خرچہ اکٹھا نہیں دیتا، منی آرڈر کرتا تاکہ ہر مہینہ اس کا ٹیلی فون آیا، ابا پیسہ ختم ہو گیا، ابا پیسہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام جتنی بھی حاجتیں ہیں اور طاقتیں ہیں سب کے معاملے میں اپنے توفیق کا محتاج رکھا ہے۔ اسی لیے وما توفیق الا باللہ، توفیق بندے کے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ وما توفیق کی نفی ہو رہی ہے کہ ہمارے اندر توفیق نہیں ہے، مگر اللہ توفیق دیتا ہے۔ اسی لیے تمام بزرگان دین دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گناہ چھوڑنے کی۔ آنکھ بند کر کے تقریر مت سنو بھائی، آنکھ بند کر کے تقریر مت سنو، ورنہ پھر جیسی شکل بناؤ گے ویسی حقیقت بھی آ سکتی ہے۔ شکل سونے والوں کی ہو، اندر سے جاگ رہا ہے مگر شکل ٹوٹی بن گئی سونے والے کی، تو حقیقت بھی آ سکتی ہے کہ نیند آ جائے۔ ایک پیر گاڑی آنکھ بند کیے بیٹھا تھا اور مریدوں سے کہا تھا کہ جب میں آنکھ بند کر لوں تو سمجھ لو کہ میں شاہزد پر طواف کر رہا ہوں، دنیا میں نہیں۔ میرے آنکھ بند کرنے سے بدگمانی مت کرنا کہ میں زمین پر ہوں۔ تو سارے مریدوں نے دیکھا کہ پیر صاحب آنکھ بند کی ہے، سب آپس میں کہنے لگے آپ اس وقت بہت آہستہ بات کرو اور شاہزد پر ہے سو۔ اتنے میں وہ ظالم مجبور ہو گیا، خراٹا آیا تو سب نے کہا کہ خراٹا دلیل ہے یہ زمین پر ہے۔ تو دوستوں یاد کر رہا ہوں کہ توفیق کے 3 معنی بیان کیا کرتا رہتا ہوں۔ نمبر 1 توفیق کے معنی توجیہ الاسباب له المطلوب خیر، بھلائی کے جتنے مقاصد ہیں اس کے اسباب سامنے آ جائیں، توجیہ وجہ سے، توجیہ وجہوں سے سامنے آ جائے، توجیہ الاسباب اسباب سامنے آ جائے، خیر ہو جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 تصدیق طریق الشر، تصحیح طریق الخیر، تصدیق طریق الشر، خیر کے اسباب سامنے پیدا ہو جائے اور شر کے اسباب ہو گئے۔ نمبر 3 خلق القدرت کے لطاف، عبادت کی اور ہمت کی قدرت وہاں سے آ جائے، یعنی قدرت کو جو اللہ نے ہمیں کی ہے اس کو استعمال کرنے کی قدرت آ جائے۔ جملے سمجھ لو، ایک لفظ میں بہت ہی مسائل ہیں، ورنہ ہم کہیں گے آپ کو عاجز ہیں، عاجز نہیں،
جو قدرت اللہ نے دی ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے اپنے توفیق کا ہم کو محتاج رکھا ہے تاکہ ہم سے دعا مانگتے رہو. دلیل اللہ وفقنی لما تحب وترضى. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگو اللہ سے, اللہم وفقنی, اے خدا ہمیں توفیق دے دے ایسے اعمال کی جس سے تو ہمیں محبوب بنا لے اور ہم سے خوش ہو جائے. یہاں دو نعمتوں کی طرف توجہ دلائی کہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے کہ جس سے ہم آپ کے محبوب ہو جائیں. لما تحب, اور محبوب وہی ہوتا ہے جو مقبول اعمال سے بچتا ہے. تو اسی لیے اعمال مقبوضہ ہو اور اللہ کی نافرمانی کی سے حفاظت اندر موجود ہے. وہ ترضا, اور جس سے آپ خوش ہو جائیں. اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اچھے عمل سے. تو توفیق مانگی یا نہیں مانگی؟ یہ توفیق کی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کو بتاتی ہے کہ ہم ان کے توفیق کے حساس محتاج ہیں. اور نفس کی طرف سے ایک لمحے کو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو نفس کے حوالے نہ کرے. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث اصلح شانی کو لہو لا تکلنی الی نفسی طرف آئے. اے زندہ حقیقی, اے سنبھالنے والے, آپ کی بارگاہ رحمت میں میری فریاد اور میرا استغاثہ. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث, استغاثے کا لفظ عدالتی ہے. عدالتی ہے, کورٹ میں کہتے ہیں کہ ہمارا استغاثہ ہے صاحب اس کے اوپر. ایک مدعی ہوتا ہے, مدعا علیہ ہوتا ہے. استغاثہ دائر کرنے والا ہوتا ہے اور وہ مظلوم ہوتا ہے, اور جس پر استغاثہ دائر کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ رحمت کی عدالت میں استغاثہ دائر کرنا نفس ظالم پر سکھا رہے. یا حی یا قیوم, اے زندہ حقیقی, اے سنبھالنے والے, آپ کی بارگاہ رحمت کی عدالت میں ہم استغاثہ دائر کر رہے ہیں نفس ظالم پر. اصل شانی کو لوگ ہمارے سب حالت کو آپ درست فرما دیجیے. ولا تکلنی الی نفسی, اس نفس ظالم کے سپرد ایک لمحے کو میرا کروا دیجیے. تخت آئے آنکھ جھپکنے میں مار دیتا ہے. جتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے اتنی دیر میں نفس جو ہے کام کر سکتا ہے. اتنا بڑا دشمن ہے. تو معلوم ہوا کہ ہر وقت ہم اللہ کی اس رحمت کے محتاج ہیں. جو ان کی رحمت کے سائے رہے گا وہی نفس کے شر سے بچ سکتا ہے. اللہ ما رحم ربی, اللہ تعالیٰ نے نفس ظالم کو پیدا کر کے فرما دیا کہ یاد رکھو جب تک میری رحمت کے سائے میں رہو گے تیرا نفس کچھ نہیں کر سکتا. اللہ ما رحم ربی, ایسے وقت رحمت ربی. یہ ماں کیا ہے؟ زمانیہ ہے, مصدریہ ہے. زمانیہ مصدریہ اور ظرفیہ ہے. اے فی وقت رحمت ربی, فی سے ظرفیہ, وقت سے زمانیہ, اور رہنا رحمت بن گیا, یہ مصدریہ ہو گیا, ماضی مصدر بن گیا. جب تک میری رحمت کے سائے میں رہو گے نفس تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ والے ہر وقت اللہ سے گڑگڑاتے رہتے ہیں, یہ خدا ہمیں اپنی استقامت پر ناز نہیں ہے. 10 سال کا تقویٰ سکندوں میں نفس ختم کرتا ہے. بعض لوگوں نے 10 سال تک کوئی گناہ نہیں کیا اور نفس پر اطمینان کر دیا. بس کسی لڑکی اور کسی چکر میں آ کے کھڑا ہو, بھروسہ کچھ نہیں. اس نفس سے ہمارا کا ہے ظاہر فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدبو ہے. نفس پر اعتماد مت کرو, اللہ ما رحم ربی پر نظر رکھو. تو میں نے اب 3 آیتیں تلاوت کی تھی کہ اگر تینوں کا مجموعہ حاصل ہو جائے تو سب کے سب 100% ولی اللہ ہو جائے. 100% اس کے ولی اللہ ہونے میں تخلف اور دیر ناممکن ہے. نمبر 1 کہ اللہ کے اولیاء متقی ہوتے ہیں, لہذا تقویٰ کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا پیغام میں اپنا دست مبارک کو بڑھایا کہ ہم تم کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں, اس لیے تقویٰ فرض کر رہے ہیں. تم ہمارے دوست بننے کی خواہش مند نہیں ہوئے, ہم خواہش مند ہیں. ہماری طرف سے آیت نازل ہو گئی
کہ ہم تم پر تقویٰ فرض کر کے تمہاری غلامی پر اپنی دوستی کا تاج رکھنا چاہتے ہیں. ہم تمہارے مستعد. میری گلگشتگی پر خود میری منزل پر نشان ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش ہوا کہ میرے غلام غلامی نہ رہے بلکہ یہ سب ولی اللہ ہوا. ان کی غلامی کے سر پر ہم تاج دوستی رکھیں، اس لیے تقویٰ فرض کیا. اے ایمان والوں تقویٰ اختیار کرو. کیا مانے اے ایمان والوں غلامی کے سر پر تاج دوستی میری رکھ لو تقویٰ اختیار کر کے کہ وہ تقویٰ ہی سے ولی اللہ ہوا. اور تم بھی کسی کو پیشاب خانے میں سڑا بھنا ایک دم گندا بدبودار سے معاملہ کرو گے. ہماری رحمت میں تم کو پاک و صاف کر کے متقی بنا کر پیار کرنا چاہتی ہے. یہاں نجاست حسیہ ہے پیشاب خانہ، یہاں نجاست معنویہ ہے. معنوی اور حکمی اور باطنی نجاست ہے گناہوں میں مبتلا رہنا. تو نافرمانی کے ساتھ میں تمہیں کیسے نافرمانی کی نجاست اور بدبو کے ساتھ ہم اپنی رحمت کا پیار تمہیں کیسے دیں. لیکن ہماری شفقت اور رحمت کا تقاضا ہے کہ ہم تم کو تقویٰ آسان کر دیتے ہیں. متقی بننا بہت آسان کر دیتے ہیں کہ تم کسی متقی سے دوستی کرو. المر والا دین خلیلی، ہر انسان اپنے گہرے دوست دین پر خود بخود ہو جاتا ہے. اس کو خلیل بنا لو، معمولی تعلق سے نہیں بنو گے متقی. ایسی دوستی کر لو جس کو خلیل کہتے ہیں کہ دل میں بھی اس کی محبت ہو، حاضری بھی دیتا ہو، ہر طرح سے اس پر فدا ہو. تو کیا ہوگا؟ آسانی سے متقی ہو جائے گا. المر والا دین خلیلی، ہر انسان اپنے گہرے دوست دین پر ہو جاتا ہے. وہی ادائیں آ جاتی ہیں کہ میرے شیخ یوں چلتے ہیں، یوں کہتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں. جیسے کہ مسٹر لوگ جب سینما دیکھ کر نکلتے ہیں تو ان کا عشق جو ہے وہ پیسہ ناچنے گاڑی اسی طرح سے وہ بھٹکتے ہوئے نکلتے ہیں سینما ہاؤس سے. وہی جو کچھ سیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے جو عاشق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو عاشقوں کے عاشق ہوتے ہیں ان کو بھی انہیں کی ادائیں. اور جب میں تقریر کرتا ہوں تو فوراً شاہ کوکری رحمۃ اللہ علیہ سامنے آ جاتے ہیں. حضرت اس طرح ہاتھ پھیلاتے تھے، اس طرح تقریر کرتے. تو تقویٰ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. اہل اللہ کی صحبت سے مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے روح بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے ضرور. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے روح بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کی ضرور. شاہ دوغری رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد اول جن کے ساتھ اب تک کی جوانی گزری ہوئی ہے جنگل میں 10 سال تک، فرمایا کرتے تھے کہ اختر میاں اللہ کا راستہ مشکل ہے نفس کا مقابلہ کرنا، لیکن اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ آ جائے اور اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو جائے تو اللہ کا راستہ صرف آسان نہیں ہوتا، مزیدار ہو جاتا ہے. مزیدار. اللہ کا راستہ صرف آسان نہیں ہوتا، مزیدار ہو جاتا ہے. سجدے میں مزہ آتا ہے، تلاوت میں مزہ آتا ہے، اللہ کے نام میں مزہ آتا ہے. ارے پوری مزہ جو دونوں جہاں کو مزہ دیتا ہے جب وہ خود دل میں آئے گا تو دونوں جہاں کا مزہ نہیں پائے گا. کیا اللہ تعالیٰ دل میں اپنے اولیاء کے اس طرح آئیں گے کہ اپنے خالقیت کے لطف و لذت کو الگ کر کے آئیں گے؟ وہ شاہد و جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا اور جمال شمس کا نور قمر کا نہ کچھ ہو لذت نام خدا کی حلاوت نام پاکی کی لیا. مگر یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. دوستوں اس دن مرنا ہے. اگر ولی اللہ ہوئے بغیر مرے یاد رکھو تمہارا مکان، تمہاری تجارت تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، تمہارے بچے بیوی نہیں جائیں گے، تمہاری کرنسیاں ملکی ہو یا غیر ملکی کچھ نہیں جائیں گے. تب تمہیں پتا چلے گا کہ جو کرنا تھا وہ نہیں کرے اور دوسری چیزوں پر مرے جو وہی رہ گئی. اگر اللہ پر مرتے تو اللہ ساتھ لاتے، اگر نہیں اللہ ساتھ مرے کرنسی پر، تجارت پر، مکان پر، مختلف ملکوں میں اپنی تجارتی ایجنسیاں کھولنے پر، اور مرنے کے بعد سب چھوڑ گئی. اگر ہم اللہ پر مرنا سیکھ لیتے
تو دنیا میں بھی مزے میں رہتے ہو، قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی، اور ہر وقت بس کیا پوچھو، وہ شاہد و جہاز جس دن میں آئے، مزے دونوں جہاز سے دوڑ کے پائے. لیکن اللہ پر مرنا کب آتا ہے؟ سن اس پر اختر کا ایک شعر، کسی اہل دل کی صحبت، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. وہ جیتا بھی ہے اللہ پر اور مرتا بھی ہے اللہ پر. مرتا کیسے؟ بری خواہش کو، بری خواہش کا خوب کرتا ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا تھا بہت وہ بڑے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. کرنے اس میں تبدیلی کی کہ تیری خاطر یہ خون آرزو منظور کرتے ہیں. منظور کالونی سے ایک شخص آیا، میں نے پوچھا کہاں سے آیا؟ وہ کہا منظور کالونی سے. میں نے کہا ناظر کالونی میں نہ رہنا، یعنی نظر بازی نہ کرنا، یہ مطلب تھا. پھر اسی وقت میرا ایک شعر ہوا، اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے، اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے دنیا کے حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا. کیونکہ لا الہ اس کا مکمل، اس لیے اللہ سارے عالم میں دیکھتا ہے. باطل خداؤں سے، باطل خواہشات کو ختم کر چکا ہے سب. تو دوستو یہ میں کر رہا تھا کہ سب سے پہلی اللہ کی دوستی کا آغاز شروع ہوتا ہے کسی اہل اللہ کی صحبت سے. اب 4 شرطیں، صحبت کے ساتھ 4 شرطیں اور بھی. نمبر 1، والذین جاہدوا فینا اے الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی پر اپنی تکلیفیں گوارا کر دیتے ہیں. گناہ چھوڑنے کے غم کو دیکھتے ہیں، یہ گناہ چھوڑنے کا غم اور اللہ کو خوش رکھنے کا غم وائرس نکالتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تکلیف اٹھا لو. جو ایک ذرہ غم گناہ چھوڑنے کا اٹھائے گا، اس ذرے غم کی قیمت اتنی ہے کہ ساری دنیا کی خوشیاں، حرام خوشی ہو یا حلال، سب کا مجموعہ ایک طرف رکھ دو، اور گناہ چھوڑنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا ایک ذرہ غم، اس کی قیمت کو ساری دنیا کی خوشیاں اگر سلام احترامی پیش کریں تو اللہ کے راستے کے ذرے غم کا احترام نہیں ادا ہو سکتا. اللہ اتنا قیمتی ہے، ان کے راستے کا غم بھی قیمتی ہے. دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری، ذرے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. دیکھو اختر شاعری کرتا ہے مگر میرا کوئی استاد نہیں ہے، نہ لکھنؤ کا نہ دلی کا. دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری، ذرے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. اور ان کی نظر کے حوصلے رش کے شاہ میں کائنات، اللہ والوں کی نظر کے حوصلے، ان کی نظر کے حوصلے رش کے شاہ میں کائنات، اس اپنے قلب عاشقاں ارض و سما سے کم نہیں. اللہ والوں کے دل کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین سے کم نہیں ہے، کیونکہ خالق آسمان اور خالق زمین کو دل میں رکھتے ہیں. بتاؤ آسمان بنایا اللہ، تو آسمان و زمین سے بڑی قدرت کو رکھتے ہیں اپنے قلب میں، اس لیے ان کو آسمان چھوٹا نظر آتا ہے، زمین تنگ نظر آتی ہے. چرخ در گردش اسیر ہوش ماست، مولوی فرماتے ہیں آسمان اپنی گردش میں میرے ہوش کا ایک جزو قیدی ہے. تو 4 شرطوں میں نمبر 1 کیا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر غم کو اٹھا لو، ورنہ دنیا گناہوں کا غم تمہیں اللہ تک نہیں پہنچنے دے گا. اور موت کے بعد پچھتانے سے کوئی فائدہ بھی نہیں. کیوں بھائی؟ مرنے کے بعد کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ بولیے. تو جیتے جی چھوڑ دو بس وہی اللہ ہو. زندگی میں اللہ کو بندگی دکھا دو، مرنے کے بعد تو بندگی کی طاقت ہی ختم ہو جائے. نمبر 2، الذین اختاروا المشقۃ فی نصرۃ دیننا، جن لوگوں نے، علامہ آلوسی تفسیر کر رہے ہیں، میں روح المعانی پیش کر رہا ہوں. بعض علماء کہتے ہیں اس شخص کو روح المعانی پوری زبانی آ گئی، اللہ کرے ان کا نیک گمان کرے. الذین اختاروا المشقۃ فی نصرۃ دیننا، جو اللہ کے دین کے پھیلانے میں ہر وقت تکلیفیں اٹھاتے ہیں.
نمبر 3 الذین اختاروا المشقۃ فی امتثال اوامرنا، جو لوگ اللہ کے حکم کو بجا لانے میں، رمضان کا روزہ ہو، حج فرض ہو، زکات دینا ہو، جو کچھ بھی ہو، سب تکلیف اٹھا لیتے ہیں خوشی خوشی۔ نمبر 4 الذین اختاروا المشقۃ فی الانتہاء مناہینا، جو گناہ سے بچنے کی تمام تکلیفوں کو اور نفس کی بری بری عادتوں کو چھوڑنے سے جتنا بھی تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ آخر والا جو مسئلہ ہے یہ اصل ہے، وہ تینوں پرچے آسان ہیں، لیکن آخر میں جو اللہ والوں سے تفسیر کی الذین اختاروا المشقۃ فی الانتہاء مناہینا، جو گناہوں کی رغبت اور شدید تقاضوں کے باوجود اپنے کو روک لیتے ہیں کہ نہیں میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، شیطان کان میں کہتا ہے بہت مزہ آئے گا، شیطان کو جواب دیتا ہے اللہ والا ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا ہے دوست تو ناراض ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھو اس کا چہرہ کیسا نمکین ہے، فوراً دوسرا شعر پیش کرتا ہے اختر کا، یہ سب میرے ہی شعر ہے، میرا کہتا ہوں تیرا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میرا جو کہتے ہو تیرا شعر نہیں ہے، میرا تو کیوں رکھوں، میرا بیٹا ہو میں کہتا ہوں میرا بیٹا ہے۔ نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ ہمت سے کام لو، اللہ نے ہمت میں بہت طاقت دی۔ آج ابھی ارادہ کرو کہ آج کی تاریخ سے اللہ کی کسی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوگی، جان دے دیں گے۔ دیکھو ایمان نام ہے جان دینے کا، اور اسلام نام ہے جسم دینے کا، اور احسان نام ہے کہ اللہ کے لیے جان و جسم دو، کوئی اور مقصد نہ ہو، تاکہ حسین ہو جائے ایمان بھی اسلام۔ ارادہ کرو، آپ کے ارادے میں اللہ نے طاقت رکھی، کون ہے آپ کے ارادے میں گھسنے والا؟ آج ارادہ کرو کہ کسی حسین شکل کو نہیں دیکھیں، گالوں پر داڑھی رکھیں اور داڑھی ایک مٹھی تک بڑھنے دیں گے، بالغ کر دیں گے، نابالغ نہیں رہنے دیں گے، اور رشت بچہ بھی نہیں بنائیں گے، داڑھی کا بچہ اس کا قتل کیسے جائے ہوگا، اور بڑی بڑی مونچھوں کو بھی کٹا دیں گے، سر پر میری بال نہیں رکھیں گے۔ نعمتیں کم کھائیں، شکر زیادہ کیا، ہم نعمتیں زیادہ کھاتے ہیں اور شکر قلیل ہے ہمارا۔ صحابہ کی نعمتیں قلیل تھی، شکر کثیر تھا، اور ہماری نعمتیں کثیر ہے اور شکر قلیل۔ بریانی اور پلاؤ کو بریانی پلاؤ میں آتے تھے ہم چلے، سوکھی روٹی بھی ملنا مشکل تھی، کئی روز تک فاقے ہو جاتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ کیا ہم کس منہ سے ہم کہیں کہ ہماری تو دو باتیں پیدا ہو گئی، تیسری اور سن لو۔ میں نے کہا تھا 3 چیزوں کا مجموعہ 100% آپ کو ولی اللہ بنا دے گا، 100%۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ولی اللہ نہ ہو، جس میں سے 2 بیان کر چکا ہوں، اہل اللہ کی صحبت اور 4 قسم کا مجاہدہ، مشقت، صحبت کے ساتھ مشقت بھی تو ہو۔ کوئی پہلوانی سیکھے اور گرو سے، پہلوان سے، استاد سے کہے کہ ہم کو ڈنڈ بیٹھک کی مشقت مت بتانا، صرف تیل مالش بتا دو، بس ہم سرسوں کا تیل لگاتے رہے اور پہلوان ہو جائے، اٹھے بیٹھیں گے نہیں تو پہلوان بنے گا، کہے گا اٹھنا بیٹھنا بھی پڑے گا اور میری لات بھی کھانی پڑے گی۔ پہلوان جو سکھاتا ہے کھانے میں تو لات بھی مارتا ہے، یہ بھی مارتا ہے گردن مضبوط کرنے کے لیے۔ تو ایسی اہل اللہ کی صحبت بدون مشقت، میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر دل کو مشقت نہ کراؤ، اس کو رگڑو نہیں، دل کے اوپر کے گلاب کی بھوسی نہ چھڑاؤ اور موٹے موٹے پردے دل کے رہیں، تو گلاب کی صحبت کے باوجود بھی اس میں خوشبو نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ ہر ایک شخص کو یہ مت دیکھو کہ یہ بزرگوں کے پاس 10 سال رہنا کافی نہیں ہے، 10 سال تک دل جس نے مجاہدہ نہ کیا ہو، اپنی بھوسی نہ چھڑائی ہو، پردے موٹے موٹے نہ رگڑ چھڑائے ہو، تو 10 سال نہیں 100 برس تک بھی وہ گلاب کے پھول کے ساتھ رہ کر اور روغن پھول نہیں بن سکتی۔ جب وہ تیل نکلے گا وہ پلی کا تیل ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے والذین جعلوا جملہ شرطیہ اضافہ شرط واقع جزا، تو میرے شیخ نے جون پور لے جا کر مجھے دکھایا کہ دیکھو ان تلی کو رگڑ کر ان کی بھوسی چھڑا دی، اور تلی کو میں نے دیکھا کہ ایک دم تیل نظر آ رہا ہے، اس میں
سوئی چبھو تو تیل نکلائے. اب یہ گلاب کے پھول میں جب ان کو بسائیں گے تو تل کا یہ مجاہدہ کی ہوئی تلیاں یہ تمام گلاب کی خوشبو کو اپنے اندر جذب کر لیں گی. تو جو مرید اور جو صادق مجاہدہ نہیں کرتا، گناہ سے چھوڑنے کا غم نہیں اٹھاتا، ذکر اللہ پر دوام نہیں کرتا، ایسے لوگوں میں شیخ کے اخلاق اور شیخ کی ولایت اور شیخ کی احسانی کیفیت کی خوشبو سنا اس میں نافذ نہیں ہوتی. لوگ خواہ بدنام کرتے ہیں. یہ دیکھو 10 سال میں کھاتا ہے، ان کا حال دیکھو کیا ہے. وہ شہد کا قصور نہیں، یہ وہ تلی ہے جس نے اپنی بھوسی نہیں چھوڑائی، رگڑائی نہیں حاصل کی، ورنہ رگڑنے کے بعد تو چند دن کی صحبت بھی کافی ہے. شیخ کا فیض، شیخ کے فیض کے جذب کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے مجاہدات سے. شیخ کے فیض کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے مجاہدات سے. اب تیسرا نسخہ اور رہ گیا وصولی یہ ختم. 3 آیتیں تلاوت کی تھی. آج کی تقریر کا 3 عمل کا 3 چیزیں، 2 زمینی اور 1 آسمانی. یہ نمبر 1 اور نمبر 2 زمینی چیزیں ہیں، یعنی ہمارے اختیار میں اللہ نے دیا ہے. تیسری چیز آسمانی ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. یعنی اے ایمان والو، تم نے تقویٰ اختیار کرنے کے لیے سید المتقین کی صحبت اختیار کی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم متقی خالی نہیں تھے، تمام متقیوں کے سردار تھے آپ. تو سید المتقین کی صحبت تم کو نصیب ہے. اور مجاہدہ میں بھی تم نے کوئی کمی نہیں کی. جان دے دی اور کیا چاہیے؟ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. لیکن ایک چیز اور آسمانی بتاتا ہوں کہ میرے فضل و رحمت کی درخواست کرتے ہو. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نازل نہ ہو، مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، قیامت تک ہے صحابہ تم پاک نہیں ہو سکتے ہو. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مشیت سے پاک کر دیتا ہے. تو اسباب تقویٰ، اسباب تزکیہ تو میرے نبی کی صحبت ہے اور تمہاری محنتیں ہیں. لیکن ان اسباب میں جان ڈالنے کے لیے میرے فضل و رحمت کی بھیک مانگتے رہو، مجھ سے بے نیاز نہ رہو. اسباب پا کر مسبب حقیقی کو مت بھولو. اس لیے میری مشیت کو بھی مانگتے رہو کہ اے خدا، ہم نے آپ کے حکم سے اللہ والوں کی صحبت بھی اختیار کی اور مجاہدہ بھی کر رہا ہوں، لیکن اپنی مشیت میرے بارے میں جو آپ کا ہے کہ بغیر ہماری مشیت کے تم پاک نہیں ہو سکتے. یہ آپ کی مشیت ہم زمینوں، ہم مٹی والوں کے اختیار نہیں ہے، وہ آسمانی چیز ہے. تو آسمانی چیز کو ہم آسمان والے سے مانگتے ہیں. کیا ہے رابطہ اور فضا سے، زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے. کیا ہے رابطہ اور فضا سے، زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے. 2 رکعت حاجت پڑھ کر اس آیت کا واسطہ اللہ کی رحمت کو دے کر اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اے خدا، اسباب اختیار کر رہے ہیں مگر آپ اپنی اس فضل رحمت کو اپنی رحمت سے عطا فرمائیے. ہم اس لائق نہیں ہیں، اتنی مسلسل گناہ کیے ہیں کہ ہمارا استحقاق باقی نہیں رہا، حق نہیں رہا. لیکن اپنی اس فضل و رحمت کو جو آپ نے اس آیت مبارکہ میں نازل فرمایا ہے، اس فضل و رحمت کو اور اپنی مشیت کو اپنے فضل و رحمت ہی سے دے دیجیے. اپنی رحمت کو اپنی رحمت سے دے دیجیے، اپنے فضل کو اپنے فضل سے دے دیجیے. اگرچہ ہم نالائق ہیں، کیونکہ رحمت و فضل پابند قانون نہیں ہوتا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو حکم دیا کہ پیمائش کر لو. اگر زمین اللہ والوں کے قریب ہے تو 100 قتل معاف، اور اگر زمین گناہوں والے قریب ہے تو اس کو دوزخ میں ڈالو. یہ ہے اس کا نام عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ پیمائش کرا رہے ہیں، لیکن خاموشی سے نیک بندوں کی زمین کو حکم دے دیا اللہ نے. تقربی، اے زمین تو قریب ہو جا، کیونکہ اللہ یہ جانتے تھے یہ زمین قریب نہیں ہے، یہ میرا بندہ دوزخ میں چلا جائے گا اور موت اس کے اختیار میں ہے. مر گیا، موت آ گئی. تو محدثین لکھتے ہیں کہ پیمائش کرنا تو عدل ہے، انصاف، اور زمین کو قریب کرنا فضل ہے. لہذا عدل و فضل دونوں جمع ہو جائے تو کام بن جائے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ کا تزکیہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جس کے لیے اللہ کی فضل و رحمت اور مشیت بھی فضل و رحمت سے آتی ہے. یہ مشیت اللہ کے فضل و رحمت سے، اور فضل و رحمت کے لیے کیا طریقہ ہے کہ آپ کو ہم کو مل جائے، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے. تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کے لیے صالحین کی صحبت، خانقاہوں کا قیام، 40 دن 21 دن مرغی کے پر میں انڈے رہتے ہیں، اور انڈے 21 دن کے بعد بچے میں جان آتی ہے جو اللہ کے فضل پر ہے. اگر خدا نہ چاہے تو وہ انڈے زندگی نہیں پا سکتے. چانچہ بعض وقت میں انڈے گندے نکل گئے، بچہ نہیں پیدا ہوا. 100 انڈا رکھا، اس میں سے 5-7 میں پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ کی مشیت نہیں ہوئی. تو مرغی کے پر کی گرمی کے لیے انڈوں کا رہنا بھی ضروری ہے، مگر اللہ کے فضل اور مشیت سے ان کو آسمان سے روح عطا ہونے کا انتظار بھی چاہیے. تو اللہ والوں کے ساتھ رہو، وہ اللہ کے فضل رحمت کی بھیک بھی مانگتے ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے، اور ہم سب کو تینوں نعمتیں، تینوں عمل، اہل اللہ کی صحبت بھی عطا فرما، اور مجاہدے کی چاروں قسمیں نصیب فرما، چاروں قسمیں. یہ گزارش کرنی ہے کہ ہم لوگ قرآن شریف کو مساجد میں یا مدارس میں یا اپنے گھروں میں جب رکھتے ہیں تو جزدان کو دھلنے کا اہتمام نہیں کرتے. اپنا لباس تو ہم ہر جمعہ تبدیل کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ ہفتے میں 2 دفعے تبدیل کرتے ہیں. لیکن قرآن شریف کے جزدان 10 برس تک، 20 سال تک نظر اعظم کو تو جہیز میں جو ملے تھے شادی کے وقت، یہی جزدان چلا جا رہا ہے. جب چلتے اتنے مقصود بیٹھ کر کے اور گرد ہزار جب ڈھالا جائے تو اس میں سے گرد ہزار، تو یہ گستاخی، اس گستاخی کی طرف حضرت مولانا شاہ ابراہیم علامت برکاتہ نے توجہ دلائی. ایسے مہینے میں کم سے کم 2 مہینے میں جزدان کی عید ہونے کا انتظام کیا جائے. یہ مساجد میں بھی مدارس میں بھی. اور نمبر 2 کہ قرآن شریف کے جزدان کی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا لباس ہے، شاہی کلام کا لباس ہے، لہذا اس کو گندی جگہ نہ دھویا جائے کہ عام غسل خانے میں جہاں گندے کپڑے دھوئے جاتے ہیں وہیں اس کو بھی دھویا جائے. پھر اس کا پانی، اس کا دھونے جو پانی ہے اس کو کیاری میں ڈال دیا جائے، ایسی جگہ نہ ڈالا جائے جہاں پیر پڑے. بقول حضرت مولا حضرت عمر کہتے ہیں ان کی چیزیں پیاری چیز کو کیاری میں ڈال دو، پیاری کو چیز کو کیاری میں ڈالو. ایسی فرمایا دسترخوان کے جو کھانے جو غذا کے اجزاء ہوتے ہیں اس کو بھی بعض لوگ ایسی جگہ جھاڑ دیتے ہیں جہاں پیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمت پر پیر رکھنا اتنی زبردست گستاخی ہے کہ اس میں ایک برکت نکل جانے کا خطرہ ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اکرم الخلق، روٹیوں کا اکرام کر، غذا کا اکرام کر. اور فرمایا کہ اگر اکرام نہیں کیا جائے گا اللہ کے رزق کا تو برکت نکل جانے کا خطرہ ہے، اور رزق کی برکت پھر بہت مشکل سے واپس آتی ہے. بمبئی میں میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب نے بتایا کہ ایک رئیس مالدار صاحب نے اللہ کے رزق کے بچے ہوئے پلاؤ، بریانی یا روٹی کو وہ گٹر میں ڈلوا دیتے تھے جہاں پیشاب پیخانہ بیٹھتا ہے. لہذا فرمایا بتایا بمبئی والوں نے کہ اب وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سودا بیچتے ہیں. فیکٹری ان کی ختم ہو گئی، کارخانے دار تھے، کارخانوں کی مالداری کی عزت سے اتار کر اللہ تعالیٰ نے گنجی اور دوسری بنگلہ زبان میں اور اردو میں بنیان کہتے ہیں وہ فٹ پاتھ پر بیچتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اس کا بے حد اہتمام کیا ہے. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ سفر فرما رہے تھے، ایک جنٹل مین صاحب نے روٹی کھائی، ایک روٹی گر گئی تو اس کو ٹھوکر سے انہوں نے دھکیل دیا، دودھ کے ٹھوکر سے اللہ کے رزق کو. حضرت نے فرمایا کہ حضرت صاحب آج اس کو دو کر کے مجھے دے دیجیے میں کھا لوں گا. حضرت صاحب نے فرمایا اگر میں کھا لوں تو کیا ہے، اجازت ہے تو کرنا آپ کا تو بھی کھا لوں. رزق ہے اللہ کا. ایک شخص نے ہمارا اللہ سے پوچھا کہ صاحب یہ اسلام کا یہ قانون کہ اگر کھانا گر جائے اور ایک آدمی ریل میں سیٹ پر کھا رہا ہے
یا زمین پر، تو اس کو اٹھا کر کھانا اس میں کیا راز ہے؟ اتنا اکرام رزق کا ہے. یہ بات سمجھ ہم دیجیے ہم کو. تو شاہ راوت صاحب برکاتل نے فرمایا کہ تم پوسٹ مین ہو، یہ بتاؤ کہ یو پی کا سب سے بڑا افسر باخانے کا جنرل پوسٹ ماسٹر، جب کیا کہیں گے پوسٹ ماسٹر جنرل، یعنی پورے صوبے کا سب سے بڑا باخانے کا افسر سب کے باقیوں کو بلا بلا کے ایک کیلا دے رہا ہو، اور تمہارے ہاتھ سے کیلا گر جائے زمین پر، اور یہ افسر اعلیٰ پورے صوبے کا سامنے جنرل پوسٹ جنرل پوسٹ ماسٹر جنرل صاحب دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ کر رہے ہیں؟ اس کے بعد اکثر ہم بات آ گئی کہ ہم اس کیلے کو پہلے اٹھا کے سر رکھے میں رکھ کے کھا لیں گے، تاکہ افسر صاحب اللہ والے جب کھاتے ہیں ان کو یہی مراقبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لہٰذا رزق کیا اکرام اس سلسلے میں بھی ہر سننا تھا. اور جسدان کو 2-4 مہینے میں 2-1 مہینے میں دھلا ملنا چاہیے اور اوپر بھی لگا لو اس میں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علامہ شامی معدین عبد المختار نے لکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت کرتے تھے تو قرآن شریف کو دوسرا دیتے اور فرماتے تھے حاضہ عہد ربی یا منشور ربی، یہ میرے رب کا منشور ہے. بتائیے یہ عزت. اور آج کل قرآن شریف کا جو میرے شیخ نے بتایا کہ بعض مدرسوں میں بعض مسجدوں میں دیکھا کہ الماریوں میں قرآن شریف کو بے فائدہ ایسے کھینچا ہوا، کوئی ادھر کوئی ترتیب نہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر جو ان کا نام نہیں لوں گا، میری مشورے سے انہوں نے جسدان بالکل نیا آدمی لگایا اور قرآن شریف کو کیسے قاعدے سے رکھا، دونوں الماریوں میں آپ لوگ دیکھ لیجیے گا تو دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ کہ اللہ کے کلام کو سفید لباس محبوب ہے. لہذا اگر سفید جسدان ہو تو اللہ تعالیٰ کے تمام رنگوں میں سفید رنگ زیادہ پسند ہے. اگر رہ گیا جلدی میلا اس کو شیشے کی الماری میں رکھیں. اگر جلدی میلا پھر آپ لوگ سفید کیوں پہنتے ہیں؟ آپ لوگ سفید کیوں پہنتے ہیں؟ اچھا لگنے کے لیے. یہ نمبر 3، نل کے جب لوگ وضو کرتے ہیں تو پورا نل کھول دیتے ہیں جس کی آواز سب سے اول تک آتی ہے. اس میں 2 گناہ ہے، پانی کا اسراف ایک گناہ، دوسرا گناہ نمازیوں کے دل کو مشوش کرنا، یہ شیر کو غور کرنا، تھر کر پانی دیتا ہے. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات وضو کریں نل کو تھوڑا سا کھولیں، اتنا کھولیں کہ جس سے وضو ہو جائے. اس کا جواب دینا ہے. یہ نہ سوچے کہ پانی بہت زیادہ اثرات ہے، اس زمانے میں پانی کی کمی تھی نہیں. حضور فرماتے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ دریا کے کنارے بھی کوئی وضو کر رہا ہو تو پانی زیادہ گرانا جائز نہیں. دریا میں کتنا پانی کی قلت تو کثرت سے اس کا تعلق نہیں، استعمال سے تعلق. اس کے معنی جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو تو چاہے صبح خرچی کر لے. یہ شادی بیاہ میں جو معاملہ ہوتا ہے، شادی خانے میں اور شادی ہال کا سلسلہ جب سے شروع ہوا اس کو بھی ہمارے اقارب نہ کرتے ہیں. شادی ہال میں 50,000 روپئے خرچ ہو جاتے ہیں، بجلی کا بل، کھانا سب ملا کر کے. لیکن اگر مسجد کی بڑی پھٹی ہو تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جناب ابھی 50,000 روپیہ آپ نے شادی ہال میں خرچہ کیا ہے، 100 روپئے کی دری منگوا دیجیے. مولانا آج کل کڑکی ہے، کڑکی مرغی انڈے نہیں دے رہی. یہ کڑکی میمن نے جو نکالا گجراتیوں نے، یہ مرغی کے کل کھونے سے نکالا ہوا کڑکی، اور انہوں نے اس کا نام کڑکی رکھ دیا. بات ایک ہی ہے، تھوڑا سا زبر اور پیش کا مسئلہ ہے، لیکن میں اللہ کو جہاں سے نکلتا ہے وہاں تک جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ لفظ کہاں سے ایجاد ہوا. تو معلوم ہوا کہ میمن کی کڑکی مرغی کے پیٹی سے نکلی ہوئی. لیکن شادی بیاہ میں خرچ کرنے سے ذرا بھی خوب، ارے بھائی یہ شادی نامبارک منحوس ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے. آج کل شادیوں میں بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، مسکینوں کو نہیں بلایا جاتا. ایسی شادیوں میں شرکت جائز نہیں. فخر کے لیے جو لوگ شادی زیادہ دھوم دھام کرتے ہیں، نہا عامل سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی متفاخرین جو فخر کرنے والے ہیں ان کا دعوت نہ قبول کرو. کانپور میں ایک تھانے دار کی ماں کا انتقال ہوا. اس نے اپنی تنخواہ کے پیسے سے حلال کمائی سے یہ کھانا پکا کے لیا ہے.
بریانی وغیرہ. حکیم امت وہاں صدر مدرس تھے. تو طلبا نے بہت دن کے بعد وہ بریانی پائی تھی, کئی مہینے کے بعد دال کھا کھا کے تنگا رہے تھے. تو آپس میں کہنے لگے دیکھو تھانے دار کی اما مری تو یہ پلاؤ ملا, ارے دعا کرو جلدی پھر کسی کی اما مرو. تھانے دار صاحب نے سن لیا, انہوں نے حکیم امت ملت سے شکایت کی کہ جناب آپ کے طالب علموں کا یہ اخلاق ہے کہ ہماری اما کی موت میں پلاؤ پانے کی وجہ سے اب دعا کر رہے ہیں کہ کسی کی اما پھر جلدی مرے. تو حضرت ہنسے اور طالب علموں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جناب اس میں آپ لوگوں کا قصور ہے, طالب علموں کا قصور نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ جب شادی بیاہ خوشیوں کے جو زمانے ہوتے ہیں اور خوشیوں کے آپ کے جو تقریبات ہوتے ہیں, بیٹے کی جب شادی ہوتی ہے تو آپ تحصیلدار اور ڈپٹی کلکٹر اور کمشنر کو بلاتے ہیں. وہاں کسی طالب علم کو نہیں بلاتے, لیکن جب موت کسی کو ہوتی ہے تب طلبا کو کھانا دیتے. تو جب غمی میں ان کو یاد کرتے ہو تو غمی کی دعا نہیں کریں گے. اگر خوشیوں میں ان کو یاد کرو تو پھر خود دعائیں مانیں گے اللہ جلدی پھر کسی کی بیٹے کی شادی ہو. تم نے طالب علموں کو, مسکینوں کو غم اور اپنی پریشانیوں میں ان کو یاد کیا ہے, لہٰذا کیا کریں پھر. جانتے ہی پلاؤ بغیر موت کی ملتی نہیں. اس لیے یہ ہے اللہ کا بائی ہمارے باپ دادا ہیں کہ جن کے جوابات کو دیکھیں. ایک مالدار نے, کچھ مالداروں نے کہا کہ اگر ہم کندھا روک دیں تو مولوی بھوکھوں مر جائیں گے اور مدرسے ٹوٹ جائیں گے. حکیم الامت نے بیان کیا, یہ آیت تلاوت فرمائی وہ ان کو تبدیل قوم غیر رقم, اے مالداروں اگر تم نے اراد کیا تو تمہیں ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ دوسری قوم پیدا کریں گے. میں ان کا تبدیل قوم غیر رقم تم ملائکون امثالکم, پھر تم جیسے بخیل نالاک نہیں ہوں گے. کیا مطلب کہ جو شخص ہاتھ روک لے اور ساری دنیا کے مدارس اور دین کے خادموں کو یہ سمجھتا ہو کہ یہ ہمارے محتاج ہیں, تو لہٰذا ایسے لوگوں کی ہلاکت کا دھمکی دی گئی ہے. قرآن پاک ان لوگوں کا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے دیندار مالدار پیدا کریں گے جو کہ اللہ تعالیٰ اے فرماتے ہیں تم اللہ کیوں انسان تم جیسے نااہل نالاک نہیں ہوں گے. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور دین کے خادموں کا شکریہ ادا کرنے والے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے کہ آپ نے قبول کیا اور ہماری کرنسی کو قیامت کے دن آپ نے ٹرانسفر کیا اور ہندی کی کمیشن بھی نہیں دی. یہ آپ کو 10% کتنا فیصد لیتے ہیں, یہ بیچارے کوئی آپ سے کمیشن نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم خدا کی مدد چاہتے ہو تو ہمارے دین کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہذا تجربے کی مدد کرتا ہوں جن لوگوں نے زیادہ سے زیادہ دین کے خادموں کی اور دینی محنتوں میں اور دین کے کاموں میں اور دین کی اشاعتوں میں اپنی جان و مال کو لگایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی نوازا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے ینصرکم, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا, اور جس کے ساتھ خدا کی مدد آ جائے اس کی دنیا. لہذا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کی خدمت واز کہہ کر یا مال دے کر مدرسہ کھول کر کبھی اکڑو مت کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. نہیں, تواضع سے کرو, اللہ اپنی کرم سے قبول کرنا لے. آپ کی غیر محدود عظمتوں کا حق ہم سے ادا نہیں ہوئی, نہ ہم سے حسن تعبیر. اللہ تعالیٰ کی غیر محدود جمال اور غیر محدود عظمتوں کو ہمارے مخلوق کے الفاظ جو محدود ہوتے ہیں اپنے معانی کے لحاظ سے بھی اور الفاظ کے لحاظ سے بھی, یہ محدود الفاظ اور معانی کیا اللہ تعالیٰ کی غیر محدود عظمتوں کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ لہٰذا کسی وائس کو حق نہیں کہ میں نے بہت اچھا واسطہ, بلکہ شاہ الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب و غریب مثال دیتے تھے. فرمایا کہ اگر بادشاہ کسی چمار کے کھڑے ہوئے باس کو قبول کر لے اپنی شاہی محل میں تو بادشاہ کا احسان ہے, بادشاہ کا احسان ہے کہ جس نے پیمن لگا دیا ریشم میں ہم تو ہمارے پاس تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. کریم کے معنی چونکہ یہ ہے کہ کریم وہ ذات ہے جو کہ ناحیت کے باوجود مہربانی کر دے. الکریم کی تعریف کو کی ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ جب کہیں یا کریم تو اللہ سے تو 4 معانی کا خیال کر لیجیے. نمبر 1 المتفضل علینا بدون الاستحقاق والمنہ, جو ہم پر فضل مہربانی کر دے بغیر حق بنے ہوئے, بغیر اہلیت کے, قابلیت نہیں ہے پھر بھی فضل کرتے ہیں. اب آپ بتائیے نماز میں کھڑا کرتے ہیں وضو کرا کے, کیا ہم اس قابل ہو گئے وضو کرنے سے کہ نماز میں کھڑے ہو گئے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے, ہمارے پیٹ کی اکڑیوں میں جو بھرا ہوا. آپ سوچیں
اگر کوئی نازک طبع لکھنؤ کا رہنے والا ہے کسی کے پیٹ کا اس کے سر نظر آنے لگے کسی مشین سے تو وہاں کھانا نہیں کھا سکتا وہ، اور کہتے ہیں صاحب آپ جلدی جائیے کیونکہ مجھے متلی ہو رہی. لیکن تمام لطافتوں کا خالق، لطیف المزاج کا خالق، خود کیا لطافت اللہ تعالیٰ کی، کتنے پاک ہیں اسوں سے، مگر ہم جیسے ناپاکوں کو اور میدے اور اتڑیوں میں کتنے چیزیں رکھے ہوئے ہیں اور وضو کرا کے اوپر سے دھلوا کے اور حقیقت سب کیا ہے اندر، اس کے باوجود کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ ہمارے حضور میں. یہ ہوتا ہے احسان ہے اللہ، آپ کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ آپ ہمیں ان حالت میں اجازت عطا فرما دیتے ہیں نماز کے لیے اپنے حضور میں حاضری کی. لہذا اگر خدا کریم نہ ہوتا تو ہم میں سے کسی کا کوئی گزارا نہ ہوتا. کریم مولا سے تعالیٰ پڑا ہوا اس لیے گزارا ہو رہا. ایک مولا کریم سے ہے، ایک معنی یہ ہوئے المتفضل علینا، المتفضل علینا بدون الاستحقاق والمنہ، جو ہم پر مہربانی کر دے باوجود اس کے کیا وہ ہمارے اندر اہلیت نہیں. نمبر 2 المتفضل علینا بدون مسئلۃ ولا وسیلۃ، جو بلا سوال دے دے بلا وسیلہ دے دے. باقی کچھ وسیلہ نہیں ہوتا، اللہ سے مانگا ہے ذرا کام بنا. تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے بہت تندرستی میں مبتلا ہوا، یہاں تک کہ اتنا مقروض ہو گیا کہ بس خودکشی تک کی نوبت آ گئی. لیکن وہ فوراً اس نے مشورہ لیا تو کسی نے کہا کہ 1000 میل پر ایک رئیس رہتے ہیں، بہت سخی ہیں، وہ سب کا قرضہ ادا کر دیتے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ. 1000 میل اس نے سفر کیا. جیسے ہی وہاں قصبے میں داخل ہوا تو قبرستان میں مجمع لگا تھا، معلوم ہوا وہی سخی اس وقت دفن ہو رہے ہیں. وہ سب پیٹ کے رونے لگا کہ یا اللہ آج میں 1000 میل سے آیا تھا، تھوڑی دیر اور یہ زندہ رہتا اور مجھے دے کر کے مرتا، مجھے دے کے مر جاتا تو کوئی غم نہیں تھا، لیکن مجھے اپنے کرم کی شان سے عطا کرنے سے پہلے ہی اس نے دنیا چھوڑ دی. اتنا رویا، روتے روتے تھک کر نیند آ گئی. ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت میں بہت زیادہ روتا ہے تو روتے روتے نیند آ جاتی ہے. جب نیند آ گئی تو خواب میں اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ اے شخص، تیرے مکان میں تیرے دادا کا خزانہ جس کا تو تنہا وارث ہے، فلاں کوٹھنی کو کھود کر کے 3 فٹ 3.5 فٹ گہرائی میں کھودنا، وہ خزانہ تو لے لے اور سارا قرضہ بھی ادا ہوگا اور تو مالدار ہی ہو جائے گا. اس نے خادم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ جب میرے ہی گھر میں خزانہ تھا تو 1000 میل تک کیوں دوڑایا آپ نے؟ سوال کیا. یہ معرومی کے علوم ہے. اللہ تعالیٰ نے خادم اس کو جواب دیا کہ میں جو بھی نعمت دیتا ہوں کچھ دوڑا کر مشقت کرا کے مجاہدہ کرا کے پسینہ نکال کر دیتا ہوں. حضرت حکیم احمد فرماتے ہیں کہ مجھے 10 برس تک یہ اشکال تھا جس کو میں نے کسی پر ظاہر نہیں کیا، کیونکہ علماء کا اشکال عوام کیا حل کر سکیں گے. تو فرمایا کہ میں خود مشکل میں تھا، اشکال سے تو مشکل پڑتا ہے. مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا، کچھ نہ پوچھو کچھ نہ حسینوں سے بڑی مشکل میں ہوں، شکل سے اشکال میں، اشکال سے مشکل میں ہوں. کیونکہ شکل کو بارفال میں لے جاؤ تو اشکلا یشک و اشکالن کی گردان کر کے دیکھ لو. اشکلا یشک و اشکالن بہت مشکل، یہ عربی کی گردان ہے. تو حکومت نے فرمایا کہ میں نے 10 سال تک اپنا اشکال چھپایا، کسی کو ظاہر نہیں کیا. ایک دن مصنوعی دیکھ رہا تھا، بس معاون کی مصنوعی کھولی اور وہ شہر ملا اور میرا 10 سال کا اشکال حل ہو گیا. وہ کیا تھا کہ اللہ آپ کے ارحم الراحمین ہے. آپ کی اتنی مشکلات، نظر بچاؤ، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، حسینوں سے آنکھیں بچاؤ، پردہ شرعی کرو اور ناجائز آمدنی سے بچو، کسی سے خطا ہو جائے اس کو معاف کر دو، غصے کا استعمال بیجا مت کرو. تمام چیزیں ہیں. اتنی مشکل کسی کے آپ اللہ ملتے ہیں تو آپ کا ارحم الراحمین ہے. آپ آسانی سے بچہ سب کو جذب کر کے مادرزاد سارے ہی ولی ہو جاتے. اگر اللہ جذب کر لے تو سارا عالم ولی اللہ بن جائے، ایک انسان بھی غیر ولی نہ رہے. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے ارحم الراحمین کے مجاہدہ فرض کرنے کے معاملے میں یہ خیالات آتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دین کو مجاہدے سے مشروط کر دیا. والذین جاہدوا فینا
والذین جاہدوا فینا، جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں ان کو خدا ملتا ہے، جو مجاہدہ کرتے ہیں ان کو خدا ملتا ہے، وہ اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ اور مجاہدہ کی 4 قسمیں بیان کر دی مفسرین نے۔ نمبر 1، الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا۔ پہلا نمبر مجاہدہ کا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر مشقت کو قبول کر لیتے ہیں کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، چاہے مجھ پر کچھ بھی گزر جائے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، یہ اس فقیر کا شعر ہے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق میں سوچا نہ کچھ انجام پر، لاکھوں بحر محبت پرخطر، کشتی دل اس میں ڈالی جائے گی، دعوے مرغابی کر دست جاں۔ معلوم فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں، جلال الدین کی روح میں اور جان نے مرغابی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اب مجھے مت ڈراؤ کہ دنیا کیا کہے گی، بادشاہ کے نواسے تھے، بازو نے مولانا کو تانا دیا تھا کہ تم اتنے بادشاہ کے نواسے، شاہ خوارزم کے نواسے ہو تو ایک پیر ملنگ قلندر شمس الدین تبریزی کے پیچھے پھر ساری عزت تم نے شاہی برباد کر دی۔ فرمایا کہ نہیں، یہ جو ہے ان کی غلامی اور ان کی ہی غلامی ہی سے میں مولوی سے مولا رند ہوا ہوں۔ مولوی ہرگز نشد مولا رند، فرماتے ہیں میں مولوی صاحب تھا، ملا مولوی، لیکن میں مولا رند کب ہوا ہوں؟ تا غلام شمس تبریزی نشد، جب تک شمس الدین تبریزی کی غلامی نہیں کی میرا لقب مولا رند نہیں تھا۔ اسی مولوی کا ڈنکا پڑتا ہے جو اللہ والوں کو جوتیاں اٹھا کر اپنے نفس کو روے کے بالو کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجاہدہ فرض فرمایا، جس کو جلال الدین رومی فرماتے ہیں دعوے مرغابی کر دست جاں، اے دنیا والوں میری جان نے مرغابی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ طوفان بلا دارت ہوا، دنیا کی جتنی بلائیں مصیبت نفس و شیطان ڈراتے ہیں، گناہ چھوڑ دے گے تو زندگی کیسے گزرے گی، ٹی وی بیچ دو گے، ٹی وی نہ رکھو گے تو کیسے زندگی گزرے گی، وی سی آر چھوڑ دو گے تو کیسے زندگی گزرے گی، حسینوں کا چکر چھوڑ دو گے، گناہ چھوڑ دو گے تو کیسے زندگی کیسی پھیکی گزرے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی عمدہ گزرے گی کہ ساری دنیا میں کسی کی ویسی نہیں گزرتی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہوا ہے۔ جس نے اللہ کو خوش کیا ہے واللہ اس کی خوشی کا مثل دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی مثل نہیں ہے، ان کی نام کی عبادت و مٹھاس کا بھی کوئی مثل نہیں ہے۔ دنیا کی لیلائیں اور دنیا کے سارے رومانٹک اور جتنے بھی بحر اٹلانٹک ہیں میں ڈوبے ہوئے، کہیں اس کی مثال نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خوش کرنے والوں کو خوش کرتا ہے، جنہوں نے اپنی حرام خوشیوں کو آگ لگائی ہے، جس کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے، ایسی حرام خوشیوں کو آگ لگا دو جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایسا خوش کرتے ہیں کہ سلاطین اور مجنو اپنی لیلا سے، سلاطین اپنی سلطنت سے، اور سارے رومانٹک والے اپنی رومانی دنیا سے، اور پلاؤ بریانی اور شامی کباب والے اپنے پلاؤ کباب اور شامی اور بریانیوں سے، پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں، میں کہتا ہوں آخرت میں بھی نہیں ہے، سوائے دیدار الہی کے۔ دیدار الہی جس دن اللہ کو دیکھیں گے اہل جنت، بے شک وہ نعمت اعلیٰ ہوگی، لیکن جنت کی حوریں اللہ کی عبادت کی لذت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، کیونکہ حوریں مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے، خالق کی لذت، خالق کی مٹھاس۔ اسی لیے حضرت شاہ فرید الرحمان جن مراد والی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب جنت میں حوریں میرے پاس آئیں گی کہ بڑے میاں تلاوت ہی کرتے رہو گے یا مجھے بھی کچھ دیکھو گے، مجھ سے بات چیت نہیں کرو گے، تو فرمایا میں یہ کہوں گا بیوی اگر میرا قرآن کی تلاوت سننا ہو تو بیٹھو، اگر قرآن شریف کی تلاوت سننی ہو تو بیٹھو ورنہ اپنا راستہ لو۔ اللہ کیا مزہ فرماتے تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے تلاوت میں کہ اگر تم لوگوں کو اتنا مزہ آ جائے تو سینے ٹوٹ کر پیٹ کر اور اپنے لباس کو پھاڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ۔ اور فرمایا کہ میاں اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو سجدے میں اتنا مزہ آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیار لے لیا۔ جناب اللہ اس پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر، شاعر کہتا ہے سجدے کی لذت کو، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بلکہ مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے۔ معروف فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں، اگر ایک سجدے کی لذت تمہیں مل جائے، لیکن ذوق سجدے پیش خدا، اللہ کے سامنے ایک سجدے کا مزہ جو اولیاء اللہ کو ملتا ہے اگر مل جائے، لیکن ذوق سجدے پیش خدا، تو فرماتے ہیں خوش کر آئے
اور 200 ملکت تورا، تو 200 سلطنت سے زیادہ تم کو مزہ آئے گا. 200 سلطنت مثال کیا ملتا ہے. بس اسی لیے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ دور دور سے ایک مزہ نہیں ملتا. جو مزہ لینے والے ہیں ان کی صحبت میں رہو. علم کی 3 قسمیں لوگ بیان کرتے ہیں. علم الیقین، علماء بیان کرتے ہیں علم الیقین، حق علم الیقین، حق الیقین. اور یہاں آتے بھی ہیں وہ علم الیقین بھی آتے ہیں اور حق الیقین بھی آتے ہیں. شاید علم الیقین بھی آتے ہیں. وہاں خاندان ایک ہے جن کا اسی قسم کا نام ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت کتابوں میں پڑھ کر علم الیقین ملتا ہے. اللہ کے نام کی لذت اللہ والوں کے پاس جا کر علم یقین ملتا ہے. آنکھوں سے دیکھتے ہیں کس طرح سمجھتے ہیں اللہ کے یاد میں. اور جب خود اللہ کے نام لینے کی توفیق ہو جائے، خود براہ راست اللہ کا نام لینے کا مزہ ملنے لگے، یہ حق الیقین. اس کی مثال بالکل ایسی ہے. شامی کباب بہت عمدہ، راوی صحیح ہے، آپ نے یقین کر لیا، اس کا نام ہے علم الیقین. ایک دن شامی کباب کھانے والے کو دیکھا کہ شو کر رہا ہے، سبحان اللہ کیا شامی کباب ہے، ارے ظالم ہے یہ ظالم، اس کا نام رکھا ہے. تو آپ کو اس دن علم الیقین مل جائے گا، اور جس دن خود مل جائے گا شامی کباب تب حق الیقین مل جائے گا. تو اللہ کے نام کی لذت کتابوں میں جو پڑھتے ہیں یہ علم الیقین ہے. اور اللہ والوں کے پاس جا کر وہ علم یقین ملتا ہے، کیونکہ ان کی مستیاں، ان کے اللہ کے نام لینے کے جو انداز ہوتے ہیں وہ انداز بتاتے ہیں کہ یہ شخص رس ملائی گلاب جامن کھا رہا ہے، مجاہدہ نہیں کر رہا، ان کے نام لے کر مزہ لے رہا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ اللہ انچے شیریں نسب نام، اے اللہ آپ کا نام کتنا میٹھا ہے، کتنا میٹھا ہے. انچے شیریں نسب نام ہے، یہ چھ جو ہے سوال، یہ استفہام جو ہے تعظیمی ہے، عظمت بیان کرنے کے لیے. اللہ کتنا میٹھا ہے آپ کا نام. شیر و شکر میں شرط جانم تمام، میری روح کے اندر جیسے چینی شکر اور دودھ کسی نے گھول دیا آپ کا جب نام لیتا ہوں. فرماتے ہیں نام ہے چو در زبانم میرے وقت، جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں زبان سے اللہ نکلتا ہے تو میرے جتنے بال ہیں، بال یہ روئیں روئیں شہد کے دریا ہو جاتے ہیں. ہر گنے میں اور اثر دیے شرط، اس میں کیا اشکال ہے؟ جو شہد کا دریا جنت میں پیدا کر سکتا ہے، ان کے نام میں شہد کا دریا نہیں ہوگا. جب خود ان کے پاس نہیں ہوگا تو کہاں سے اللہ میاں پیدا کریں گے؟ یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے اس نعمت دینے والے کے پاس میں نعمت نہ ہوگی. اسی لیے دونوں جہان کی لذت کا اللہ تعالیٰ کی ذات سرچشمہ مرکز ہے. جس نے اللہ کو حاصل کر لیا دونوں جہان لے لیا اس نے. وہ مہنگا، اس کا سودا مہنگا نہیں، اس کا سودا جو ہے بہت مزیدار ہے. اسی لیے خواجہ صاحب فرماتے تھے دونوں عالم دے چکا ہوں میں کیسو، دونوں عالم دے چکا ہوں میں کیسو، یہ گرا میں تم سے کیا مل جائے گی. دونوں جہان دے کر اگر خدا مل جائے. یہ آج یہ امت چند کنکر پتھر کو دینا پسند نہیں کرتی اللہ کے راستے میں. وی سی آر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ٹیلی ویژن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بیوی صاحبہ، عورتیں، خواتین غیر مردوں کو دیکھ رہی ہیں ٹی وی پر، اور غیر مرد لوگ اور مرد جو ہے وہ غیر عورتوں کو دیکھ رہی ہیں. خبر سنانے والی مرد عورت، باکسنگ ہو رہی ہے، سب بیٹھے ہوئے میاں بیوی سب، اس کی رانیں کھلی ہوئی، کشتی ہو رہی، لنگوں کی باندھے پہلوان لڑ رہا ہے، امریکہ کا پہلوان فلاں کا دیکھ رہے ہیں. یہ کیا حرام نہیں؟ اگر دریا میں بھی کسی عورت کی شکل نظر آئے عکس تو کسی وضو کرنے والے بڑے مولانا کو بھی جائز نہیں ہے کہ اس کو دیکھ لیں، چھوٹے ہو یا بڑے. لیکن آج امت کنکر پتھر چند خواہشات اللہ پر دینے کے لیے تیار رہی. کسی کو حسینوں کا حسن پرستی کا چکر ہے. یہ کنکر پتھر نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کی قیمت کیا ہے؟ جتنی دنیا کے حسین ہیں، جتنی دنیا کی نعمتیں ہیں، اللہ کے مقابلے میں سب کنکر پتھر ہے. مثلا پلاؤ بریانی پر جماعت چھوٹ گئی، دہی بڑے کی دعوت پر جماعت، رمضان شریف کا مہینہ ہے، دعوت افطاری ہو رہی ہے اور ان کی رفتاری تیز ہو رہی، بھاگے جا رہے ہیں مسجد چھوڑ کر. الٹا ہی کہ آج بھائی وہاں دعوت ہے، اذان ہو رہی، جماعت چھوڑ رہے ہیں دہی بڑے کی وجہ سے. اللہ سب سے بڑا ہے، دہی بڑا نے اللہ کی بڑائی کو ان کے نزدیک غائب کر دیا. لیکن کچھ دیر کے بعد حلق میں مزہ بھی باقی نہیں رہتا. اتر گئے گھاٹی، ہو گئے ماٹی،
सूरत की जबान में, उतर गए घाटी हो गए माटी। ये हिंदी जबान है, ये हमारे हिंदुस्तानी जबान। मौलाना आदमी फरमाते हैं कि बिरयानी पुलाव कैसा खाते हो, लेकिन सुबह लेटरिन में कैसा एक्सपोर्ट करते हो। इन चीजों में दिल मत लगाओ। नेमत खाकर शुक्र तो अदा करो नेमत देने वाले का, लेकिन नेमतों को नेमत देने वाले पर तरजीह मत दो। जिस बात से वो नाखुश हूं का अगर कबाब हराम की है, नाजायज की है, रिश्वत की है, मत खाओ उसे, चाहे कैसी मजेदार हो। ये कंकड़ पत्थर है। बहुत उम्दा लिबास पहन लिया, बारूदी फरमाते हैं बाजों को लिबास का शौक होता है, लेकिन 3-4 साल के बाद वही लिबास KMC है ले जाएगी जब आप फेंक देंगे। और कोरंगी से कुछ पहले पेशाब करते होंगे, कुत्ते नजर आते होंगे। ये लिबास पर क्या फख्र है भाई, जिसको इसको लिबास की इज्जत कहीं मिलती है। अरे लिबास को उतार के सोते हो रात को तो बुरा इज्जत उतार देते हो। जो चीज बार बार जिस्म पर चढ़े उतरे, ऐसी चीज की इज्जत क्या है? तो इसके माने आपकी इज्जत कभी टलती कभी उतरती रहती, रात भर बेइज्जत रहते हैं आप। जिस लिबास पर आपने कहा कि मुझे आज बड़ी इज्जत का लिबास है, मैं सब तरफ मेरी आज इज्जत मिलेगी, उसको रात को आपने उतार के टांग दिया, तो रात भर क्या रहे? बेइज्जत कर रहे। अरे मियां अल्लाह के नाम से इज्जत है। अल्लाह ताला अगर खुश हो जाए हमसे, वरना इससे बढ़कर कोई इज्जत नहीं कि मालिक हमसे राजी हो जाए, वो खुश हो जाए बस। कि इतना कह दे क़यामत के दिन कि ऐ मेरे बंदे मैं तो उससे खुश हूं, बस क्या अर्ज करूं कि क्या है। अरे हासिल जन्नत, उन्हीं को तो जन्नत मिलेगी जिनसे खुश होगी। और अब ले लो हसीनों का मामला। बाजों को ये मरज लगा हुआ है कि कितनी ही तस्बीह हो, हर साल हज उमरा हो, लेकिन मजाल नहीं कोई टेढ़ी सामने से गुजर जाए और उस पर नजरबाजी न करे। ये मरज बड़ा खतरनाक है नजर का। हकीम उम्मत फरमाते हैं बुढ़ों को भी ये मरज लागू हो जाता है। अगर कोशिश करके इलाज न कराए तो 80 वर्ष का बुढ़ा, बल्कि मौत की गशी भी हो, थोड़ी थोड़ी सी मरने के करीब भी हो, तब भी वो टेढ़ियों को और हसीनों को एक नजर से देखने की कोशिश करता है। हालांकि ये नजर हराम है। ये नजर शरीयत ने हराम किया, लिहाजा इसका भी अंजाम देखो। इतना चैन मिलता है नजर को बचाकर। इस हराम को छोड़ने से दिल में हलावत ईमानी नसीब होती। अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस अज़ीम फरमाते हैं कि जिसने आंखों का मजा अल्लाह पर कुर्बान किया, अल्लाह उसको दिल का मजा अता कर देता है। बसारत के बदले में बसीरत दे देता है। बसारत इसको कहते हैं, बसीरत दिल की आंखें को कहते हैं, दिल की आंख दे देता है। यानी अपनी मार्फत और ईमान की मिठास अल्लाह ताला अता कर देता है। बम्बई में मैंने इस मज़मून को अपने एक शेर में ताबीर किया, फारसी जबान, मगर मैं तर्जुमा कर दूंगा कि हलावत ईमानी क्या चीज है। अजलबे नादीदा सब गोसा रसीद, जिनके होठ नजर नहीं आते, अल्लाह मियां होठों से पाक हैं, लेकिन सैकड़ों प्यार दिल महसूस कर लेता है। जब अल्लाह नजर बचाने की तौफीक दे देता है तो दिल को इतनी मिठास महसूस होती है जैसे अल्लाह ताला ने सैकड़ों प्यार ले लिया दिल का। अजलबे नादीदा सब गोसा रसीद, सैकड़ों दोषे दिल को मिल गए अल्लाह मियां के आलम गैब से, जो देख जिन नजर नहीं आते। और मन चिगोए रूह चे लज्जत तशीब, मैं नहीं कह सकता कि रूह अल्लाह ताला क्या लज्जत अता फरमाते। बरक्स जिन्होंने अपनी हिफाजत नहीं की, हिम्मत से काम नहीं लिया, इन मिट्टी के खिलौनों में अपना दीन को बर्बाद किया, तो ये कंकड़ पत्थर देकर इन लोगों ने कंकड़ पत्थर ले लिया और अल्लाह की रजा और खुशनुदी के मोती को पसे पुष्ट डाल दिया। उसने सारे नजर की हिफाजत का एहतमाम कर लिया। बावजूद निकलता था और अल्लाह से दुआ करके निकलता था कि अल्लाह शहर जा रहा हूं, मेरी आंखों की हिफाजत करना, और दिल की भी मेहनत की। अल्लाह ने वो मुकाम, उनके मुजाहिदे से वो मुकाम अता फरमा दिया, यानी अपना यकीन सिद्दीकीन बख्श दिया। जो औलिया सिद्दीकीन को ईमान यकीन होता है, उनका ईमान यकीन ऐसा हो गया कि हर वक्त उनको अल्लाह ताला नजर आ रहा है। अरे अपने नफ्स की ख्वाहिशात की क्या कीमत है भाई, ये कंकड़ पत्थर है। आप देखो जिन हसीनों को मैं बख्शा खींचता हूं, 16 साल का लड़का और 16 साल की लड़की, जब 25-30 साल के बाद लड़के साहबजादे के 2-4 बच्चे हो गए और लड़की की भी 2-4 बच्चे, उसके बाद बेटे की भी शादी हो गई और बेटे की भी हो गई, तो ये बन गई नानी, वो बन गए नाना। अब मेरा शेर देखो कितना मजेदार है। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई। अब सरपीटो कि तुमने अल्लाह को छोड़कर कहां अपनी जिंदगी
کنکر پتھر پر ضائع کی تھی. وہی لمحات کاش اللہ کی عبادت میں گزرتے, اللہ والوں کی شہرتوں میں گزرتے, اشکبار آنکھوں میں گزرتے کہ دعا کر کے سردی میں روتے آپ اللہ سے, تو اللہ مل جاتا. جب اللہ مل جاتا تو دل میں آپ کو ساری دنیا اور آخرت دونوں جہان کی لذت مل جاتی. اللہ تعالیٰ کے نام پاک میں دونوں جہان کی لذت موجود ہے. نہ رکھتے ہوئے اگر لذت خود خدا میں نہ ہو تو لذیذ چیزیں کیسے پیدا کرتے اللہ نے. ساری دنیا جہاں دیکھیے, خواہ وہ رومانٹک دنیا ہو یا بنگلے اور قالینوں کی دنیا ہو یا نوٹ کی گڈیوں کی دنیا ہو یا شامی کباب پلاؤ بریانیوں کی یا بڑے بڑے فیکٹریوں کارخانوں کی یا وزارت عظمیٰ کرسیوں کی یا سلاطین کے تخت تاج کی دنیا ہو, ساری دنیا اللہ کے مقابلے میں کنکر پتھر ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ پوری کائنات مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں منع نہیں کرتا ہوں. خوب اللہ نعمتیں دے, خوب مرنڈا اور انڈا کھلائے اور پلاؤ بریانی مانگو, لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کو ساری محبتوں سے زیادہ مانگی کہ خدا تعالیٰ کی محبت ہم پر غالب رہے. ان کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کی راہوں سے اپنا دل خوش کرنا, اس سے بہتر, اس سے بدتر زندگی کسی کی نہیں. اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کی راہوں سے اپنے دل کو خوشی برآمد کرنا یہ حرام خوشی ہے, بڑی ملعون اور منحوس خوشی ہے. یہ تو دل بے سکون کر دیتا ہے اور کہیں چین کا خواب بھی نہیں پائے گا اسے. اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر سانس ہم سب کی, ہماری بھی, آپ کی, جو خواتین سن رہی ہیں, خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی بھی, ہماری بھی, اپنے سب بندوں کی اور بندیوں کی بھی ہر سانس اپنی رضا کے لیے قبول فرما, منتخب کر خالص فرما دے, اور ایک سانس بھی اپنی ناراضگی میں گزارنے سے لرزہ برندام کر دے. ایسا ایمان, ایسا یقین, ایسی خشیت, ایسا خوف عطا کر دے کہ آپ کو ایک سکند بھی ناراض کرنے سے ہم لرزہ برندام ہو جائیں, ہمیں موت نظر آنے لگے. کیا یہ ناممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو بھائی. تو اللہ تعالیٰ کریم ہے, کریم نااہمیت کے باوجود اپنا فضل فرما دیتا ہے. اس لیے مانگنے میں کبھی چھوٹا ولایت مت مانگیے. یہ مت کہو کہ اللہ نے ہمیں چھوٹا سا ولی بنا دیجیے. یہ کہو آخری ولایت کا جو اولیاء صدیقین کا درجہ ہے, جس کے آگے نبوت شروع ہوتی ہے, اولیاء صدیقین تک پہنچا دیجیے. کیونکہ ہم اپنے منہ کے لحاظ سے بعض لوگ کہتے ہیں آپ کا منہ چھوٹا ہے اور بڑی بات مانگ رہے ہیں. یہاں ایسے کریم مولا سے تعالیٰ پڑا ہے کہ جو منہ بنانا بھی جانتے ہیں. چھوٹا منہ ہے تو بڑا بنا دیجیے. جو منہ ساز ہے, منہ بنانے والا, ہم تو اس سے میرا تعالیٰ پڑا ہوا. لہذا جب اللہ تعالیٰ منتخب فرما دیتے ہیں, دعا قبول کر لیتے ہیں, تو ویسے ہی اخلاق, وہی اولیاء صدیقین کے جذبات, وہی اولیاء صدیقین کا ایمان و یقین, وہی اولیاء صدیقین کا درد بھرا دل وہ خود عطا کر دیتے ہیں. اس کی مثال کے لیے, سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں. ایک غریب کے یہاں ایک ہاتھی نشین گیا. اس کو کچھ اس سے مناسبت تھی, کچھ ایسا مذاقیہ تھا کہ اس کے پاس جاتا تھا دل بہلانے کے لیے. تو اس نے ایک دن کہا, ہاتھی پر گیا تھا, اس نے کہا وہ جھوپڑی والے سے کہ بھائی تم ہمارے ساتھ دوستی کر لو اور ہم تمہارے ساتھ دوستی کر لیں, کہ تمہاری گفتگو میں ہم کو بڑا مزہ آتا ہے, ساری فکریں بھول جاتا. تو اس نے کہا جناب میں جھوپڑی میں ہوں, آپ تو ہاتھی والے ہیں, ہاتھی پر بیٹھ کے آئیں گے, میری آپ کی دوستی کا کوئی تک نہیں, کیونکہ آپ جب آئیں گے ہاتھی پر بیٹھ کر آئیں گے. میری جھوپڑی کا دروازہ ایسا ہے کہ اگر ہاتھی گھسے گا تو نہ جھوپڑی ہی نہ رہے گی. سوال میں اس پر ایک قصہ یاد آ گیا کہ ایک اونٹ پاگل دو باپ بیٹوں کو دوڑا رہا تھا, اور وہ اگر پا جاتا تو کھوپڑی کو چبا لیتا. دونوں باپ بیٹے دوڑے بھاگے جا رہے ہیں, وہ پاگل اونٹ ان کو دوڑائے ہوئے ہیں. آخر میں ایک جھوپڑی ملی, جھوپڑی میں دونوں باپ بیٹے گھس گئے. وہ اونٹ نے اور جھوپڑی کا دروازہ بند کر لیا. اس اونٹ نے جھوپڑی کے اندر میں گھسیڑ دیا, اس لیے کہ وہ جھوپڑی تو اس کی تھی, چٹائی وٹائی کہ اس کی طاقت کے سامنے کہاں کوئی سیمنٹڈ چھت نہیں تھی. اس جھوپڑی میں اس کا جب اتنی بڑی گردن نکلی تو اس لڑکے نے, باپ نے کہا آپ نہیں بچ سکتے. لڑکے نے کہا بالکل میں گھبرائیے بابا. اس نے مٹی اٹھا کے اس کی دونوں آنکھوں میں مار دیا. بس وہ اندھا ہو گیا. اس سے یاد آ گیا مجھے اور بھاگ گیا. دیکھو عقل بڑی تھی بھینس, کیسے اس نے اپنے سے کام دیا. ایسی نفس کی اونٹ جو ہے, نفس کا اونٹ, احم اللہ ایسی ترکیب بتا دیتے ہیں
جیسے اس لڑکے کی ترتیب کی طرح اللہ والوں سے تعلق رکھیے، ان سے پوچھیے گناہ کیسے چھوٹتے ہیں۔ 40 سال کے گناہ انشاءاللہ اللہ والوں کی ایک تدبیر سے نفس کے اونٹ کو ویسے وہ بھی مٹی ڈلوا دیں گے، دل بلاتا ہوا بھاگے گا نفس کو، سمجھا دے، مگر پوچھیے تو صحیح۔ یہ راستہ اللہ والوں ہی سے طے ہوتا ہے، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ تو اس نے کہا حضور آپ سے محبت اور آپ کی دوستی میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تو اس ہاتھی رام نے کہا رئیس نے کہ دیکھو جب ہم دوستی آپ سے کریں گے تو یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ کا گھر اتنا بڑا بنائیں گے، گیٹ اتنا بڑا بنائیں گے کہ میں ہاتھی پر بیٹھ کر اندر آ جاؤں گا اور تم سے دیر تک باتیں کر کے اپنا دل بہلاؤں گا۔ اب اس پر سنیے، اس مثال سے سمجھ آئیے کہ اللہ تعالیٰ جس کے قلب کو اپنی ولایت اور دوستی کے لیے قبول فرماتے ہیں اس کے دل کا گھر بھی وسیع کر دیتے ہیں، اس کو ہمت و توفیق اتنا زبردست دیتے ہیں کہ سارا عالم حیران رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے قلب کو اپنے لیے بنائیں گے تو اپنے خوش کرنے کے توفیقات، اپنے خوش کرنے کی سمجھ، اپنی رضا کے کارناموں کے لیے ہمت سب کچھ عطا کرتے ہیں۔ ایسے تھوڑے اپنے بنا لیا اس کو۔ آپ دیکھیں کہ ایک اتوا بشیر تھا حیدرآباد میں، اس نے صدر امریکہ کو سلوک دے دیا، میلے لباس میں دھوتی باندھے ہوئے تھا اور اپنی پنجابی زبان میں کچھ بول کر کے اس نے سلوک دے دیا۔ امریکہ کے صدر نے اس کو کہا کمشنر سے کہ اس کو یہ شاہی مہمان ہوگا اتوا بشیر، ٹیلی ویژن پہ اس کو دکھایا گیا اور جناب کمشنر اور ایس پی اور پاسپورٹ افسر والے اس کے دروازے چکر لگاتے تھے کہ بڑی مملکت نے آپ کو یاد کیا، جلدی کیجیے ورنہ ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ ایس پی اس کے گھر چکر لگا رہے ہیں، کمشنر بھی دوڑ رہے ہیں اور پاسپورٹ والے بھی، اور جلدی جلدی اس کا ویزا وغیرہ کر کے جناب جہاز پر بیٹھا کر کے بھیج دیا امریکہ، اور صدر امریکہ ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے اس کے لیے، اور سارے ٹیلی ویژن تو دنیا نے دیکھا۔ تو جس طریقے سے ایک بڑی مملکت نے ایک غریب انسان کو اپنے مہمان بنانے کا فیصلہ کر لیا تو اس کے لیے سارا سلطنت، دو سلطنتیں، ایک اس کی سلطنت اور جس سلطنت سے اس نے طلب کیا اس کو، دونوں سلطنتیں اس کے لیے گشت کرنے لگیں، بڑے بڑے کمشنر اور ڈی سی وغیرہ۔ ایسے اللہ تعالیٰ جس کو قبول فرماتے ہیں تو اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، اور فرشتے بھی جنات بھی، سارا عالم اس کی حفاظت پر لگا دیتے ہیں۔ اگر برباد ہونا بھی چاہے تو برباد نہیں ہونے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ مولانا شاہ محمد صاحب کو جزا کر دے فرماتے اپنی طرف سے تو اپنے خواہشات کو برباد کرو، پھر اللہ آباد کرتا ہے۔ جو دل کے خواہشات، برے خواہشات کو برباد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قلب سے اس کے قلب کو آباد فرماتے ہیں۔ اور بڑے درد سے مصرع کہا حضرت نے کہ برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، ہم یاد کریں گے وہ ہمیں یاد کریں گے، ہم یاد کریں گے وہ ہمیں یاد کریں گے، برباد محبت کو نہ برباد کریں گے۔ جو اپنی خواہشات کو برباد کرتا رہتا ہے، اللہ کو خوش کرتا رہتا ہے، اس کو مزید بربادی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شکور ہے، قدر کرنے والا ہے۔ شکور کی شرح میں لکھا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اس کا انتقال ہوا، ایک بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، ان کا اللہ تعالیٰ شکور ہے، اس نے مجھ پر فضل کر دیا اور پہلے میرا حساب لیا اور حساب میں میری نیکیاں کم ہو گئی، میں نے سمجھا میرے لیے فیصلہ دو وقت کا ہوگا، لیکن اچانک ایک تھیلی گری میرے ترازو عمل میں، اس ترازو اس عمل تھیلی سے اچانک وہ پھر وزن بڑھ گیا نیکیوں کا اور میرا بیڑا پار ہو گیا، مجھے جنت کا فیصلہ ہوا۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ آپ نے کون سی تھیلی اس میں ڈالی؟ فرمایا یہ وہ تھیلی ہے جو تم نے قبر پر مٹی ڈالی تھی، جس ایک مسلمان کی قبر پر جو تم نے مٹی ڈالی تھی وہ میں نے قبول کر لیا۔ اب آپ دیکھیے شکر ہے، تھوڑے سے عمل پر کتنا بڑا فضل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی ہے کہ ہم کچھ تھوڑا سا چلیں ان کی طرف، کچھ محنت کریں، کچھ مجاہدات کریں۔ مجاہدوں کو سمجھ لیجیے 4 مجاہدے ہیں، خالی عبادت کا مجاہدہ تو بعض لوگ کر لیتے ہیں، ہر وقت تصویر ان کے ہاتھ میں پائیں گے آپ جب دیکھو جب تصویر چل رہی ہے۔ مجاہدوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جو اللہ کی خوشی کے سامنے اپنی حرام خوشیوں کو ویران کر دے۔ 1000 خون تمنا 1000 غم سے، اس فقیر کا شعر ہے، 1000 خون تمنا 1000 غم سے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے۔ آپ کو بدلہ کیا مل رہا ہے؟ کنکر پتھر ایسے فانی خواہشات کو دینے کے بعد سارے عالم کا خالق مل جائے۔ 1000 خون تمنا 1000 غم سے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے۔ وہ دل تباہ نہیں ہوتا، وہ ویران نہیں کیا جاتا جو ان کے لیے بری خواہش کو ویران کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرب و مائیت کا خزانہ عطا کرتا ہے۔
کہ یہ چند دن کی زندگی ملی، دوبارہ تو نہیں آنا ہے سر. اگر 2 دفعہ زندگی ملتی تو میں آپ سے گزارش کرتا کہ ایک دفعہ خوب اللہ تلّہ مزے اڑا لو، اور وہ دوبارہ جب آنا تو پھر آخرت بنا لینا. یہاں ایک ہی زندگی ہے، اسی میں ہمیں سب کچھ کرنا. اور اللہ تعالیٰ جس کا ولی ہوتا ہے اس کی دنیا کا کوئی غم ایسا نہیں ہوگا جس سے وہ پریشان ہوگا. آئے گا لیکن جلدی سے ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ، اس کا غم جلد ہٹا دیتے ہیں. وعدہ ہے قرآن شریف ہے، یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. ولایت و تقویٰ کی برکت سے اس کے کاموں کو آسان کر دیا جاتا ہے. اور اس آسان کرنے کا راز کیا ہے یہ بھی سن لیجیے. جلد اس کو مصیبت سے نکال دیتے ہیں. اس کا ایک بہت عظیم مثال ہے. آپ سے کسی کو انتہائی مناسبت ہو، سخت انتہائی محبت ہو، روزانہ آپ کے ہاں شام کو چائے پیتا ہوا کر کے، اور کسی دن کسی مصیبت میں پھنس کر نہیں آیا، آپ فون کرتے ہیں کہ میرے پیارے دوست آج تم آئے نہیں، میرے چائے کا مزہ دیکھے رہا، تمہاری جگہ چائے مکیف نہیں تھی. تو اس نے کہا میں کیا کریں، 2-3 مشکلات میں پڑ گیا ہوں. ارے کیا مشکل ہے مجھے بتاؤ. جو فوراً گاڑی اسٹارٹ کیا، جہاں جہاں اس کی ٹانگ پھنسی تھی فوراً اس کی ٹانگ کا نکال لیا اور کہا آپ چلو میرے ساتھ چائے پیو. اللہ تعالیٰ بھی اپنے اولیاء کی محبت، عبادت، تلاوت، ذکر، تعلق میں اللہ، یہ مسجدوں میں ان کا بیٹھنا، راتوں کو اٹھنا اتنا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اگر وہ مشوش ہو جائیں تو ان کی عبادت میں خلل آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو تلاش کر کے ساری مشکلیں کی حل کر دیتا ہے. جلدی تم فارغ ہو جاؤ تاکہ میری یاد میں لگ جاؤ.